محبت کر رہا ہے کہ جب وہ خرچ کر رہا ہے تو چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ آدمی اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ ضرورت مند جو بھی ہے جس کو دے رہا ہے وہ، اس کو فکر یہ کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، نہ وہ اس سے جزا چاہ رہا ہے. ان قریب ضرور اللہ کہہ رہا ہے ان قریب ضرور وہ راضی ہو جائے گا. تو یہ ہے اس فیلنگ یا اس کے اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ایسے شخص کو جو اللہ سے محبت میں دیتا ہے. تو وہ کیا کنڈیشن ہے اس کی؟ نہ وہ نعمت چاہ رہا ہے، کسی کی وہ نعمت نہیں چاہ رہا. یہ اس کی کنڈیشن بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح وہ دیتا ہے. اور نیچے اسی سے کنیکٹڈ آیت ہے سورہ معارج 70 اس کی 24 آیت، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور جن کے مالوں میں حق معلوم ہے سائل سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم رہ جانے والوں کے لیے، اس کو معلوم ہے. یہ وہی آدمی کی ڈسکرپشن ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے جانتے ہیں کہ جو لوگ معلوم رکھتے ہیں کہ کون حقدار ہے، حق معلوم ہوتا ہے کون حقدار لوگ ان کو میں پہنچاؤں، اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو محروم رہ جاتے ہیں دنیا میں جن کو نہیں پہنچتا ان کو بھی جانتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس تقدو میں لگے ہوئے ہیں کہ محروم کو بھی پہنچ جائے، سوال کرنے والے کو بھی پہنچ جائے، اور جو لوگ اپنے مال میں جانتے ہیں ان کا حق، ان لوگوں کا حق کیا ہے. 100 میں سے 20 روپے لوگوں کا حق ہے، تو اس کو معلوم ہے سوال کرنے والوں کا حق معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کون محروم رہ جاتے ہیں ان کو نہیں پہنچتا اس کو معلوم ہے. یہ وہ شخص ہے جو اللہ سے اللہ کا وجہ ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کی رضامندی ڈھونڈ رہا ہے. یہ وہ ڈسکرپشن ہے اس شخص کا جو اللہ سے محبت میں خرچ کر رہا ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے خرچ کرنے میں. اگر وہ اللہ سے محبت نہیں کر رہا تو یہ اس کی کیٹیگری نہیں ہے. وہ پھر انسان کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. فاتر 35 سورہ اس کی 29 آیت، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور. بے شک وہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں چھپ کر اور اعلانیہ، اور وہ امید کرتے ہیں کہ ایسی تجارت کی جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا. اب یہاں وہی لوگوں کی ڈسکرپشن ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو تلاوت کر رہے ہیں اور صلاۃ قائم کر رہے ہیں، اور اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر رہے ہیں، خاموشی سے کر رہے ہیں، اور اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں. اور وہ امید رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کی جس میں گھاٹا نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ چھپ کے دے رہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی رشتہ دار ہے کسی کا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کے عزت نفس کو کچھ محسوس ہوگا، تو آپ نے خاموشی سے پیسے پہنچا دیے، اپنے نام کی چرچا نہیں کیا. اداروں میں بھی لوگ دیتے ہیں اس طرح کے نام ان کا نہ آئے سامنے، اللہ اصل کاز کو پتہ چل جائے، جو کاز ہے اس کو پہنچ جائے. چھپ کے بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح لکھا ہے کہ آپ چھپا کے بھی دے سکتے ہیں اور اعلانیہ طور پہ دے سکتے ہیں، کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ کہ کیوں آپ چھپا کے دے رہے ہیں اور کیوں اعلانیہ طور پہ دے رہے ہیں. دونوں طریقے اللہ نے ایکسیپٹ کر لیے، اور وہ ایسی تجارت کی امید کر رہے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہوگا. اب آپ اندازہ کریں معاشرے میں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایسی کون سی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہ ہو، وہ صحیح سمجھی جاتی ہے معاشرے میں؟ پروفٹ اور لاس ہونا ضروری ہے. اگر پروفٹ اور لاس نہیں ہو تو وہ تجارت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سود کہہ رہے ہیں. معاشرے میں کہہ رہے ہیں کہ تجارت میں پروفٹ اور لاس ہونا ضروری ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے وہ ایسی تجارت کی امید کر رہے ہیں جس میں گھاٹا ہی نہیں ہے. یہ ہو رہی ہے اللہ سے تجارت. یہ تجارت کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا تو گھاٹا ہی نہیں، ایسی امید رکھ رہے ہیں. لیکن معاشرے میں کہتے ہیں جو تجارت ایسی کریں آپ جس میں گھاٹا ضروری ہو اور یا منافع ہو. اگر منافع و گھاٹا نہیں ہو رہا ہے تو وہ سود ہو جائے گا ان کے حساب سے، انٹرسٹ، ربا، بڑھوتی. جبکہ اللہ کی آیت کے مطابق آپ کو تجارت ہی ایسی کرنی ہے اللہ کے ساتھ جس میں گھاٹا نہیں ہے. اور وہ لاس کیسے نہیں ہوگا وہ میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں گے تو گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا. اور جب گھاٹا نہیں ہو سکتا تو آپ سوچیے کہ وہ ربا نہیں ہے، وہ کوئی ربا بڑھوتی اور انٹرسٹ جو بنا رکھا ہے معاشرے وہ نہیں ہے. تو اللہ تو آپ سے یہ توقع کر رہا ہے کہ آپ تجارت بھی ایسی، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ امید رکھتے ہیں
ایسی تجارت کی جو اس میں گھاٹا نہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے میں دل پیچھے سے بتاتا آ رہا ہوں, جو اللہ سے محبت میں, اللہ تعالیٰ سے محبت میں لوگوں کا شیئر دیتے ہیں, محروم کو تلاش کر رہے ہیں, سائل کو تلاش کر رہے ہیں, اور حق اپنا ان کا حق ان تک پہنچا دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, اور یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان کو گھاٹا نہ ہو. یہ ہے اصل بات. اور تلاوت کتاب کی جو تلاوت کر رہے ہیں وہ سمجھ کے کر رہے ہیں نا, جبھی تو ان کو پتہ چل رہا ہے سب کیا کرنا ہے. ورنہ تو لوگ تلاوت تو ایسی بھی کر رہے ہیں جو سمجھ نہیں رہے. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ انسان کو ایسی تلاوت کرنی کہ سمجھ میں آئے, پھر اس میں سے صلاۃ قائم کرو, اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے ہم کو, اس میں سے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے, اور پھر چاہے چھپ کے دیں, خاموشی سے دے دیں, یا اعلان کے طور پہ کہیں دیں. اور تجارت اللہ تعالیٰ سے ایسی کرنی ہے جس کا آپ کو گھاٹا نہ ہو. اور وہ تجارت کیسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا, ایک آیت, آخری آیت ہے جس میں آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا. وہ دیکھیے کیسی تجارت ہے. البقرہ 2 اس کی 261 آیت. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جیسے کہ مثال اناج کے دانے کی جو اگاتی ہے 7 بالیاں, یعنی جو اناج کے دانوں کا حصہ ہے, ہر بالی میں 100 اناج کے دانے ہیں, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے, اور اللہ وسعت والا, علم والا ہے. یعنی وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کیا ہوگا؟ گھاٹا نہیں ہوگا. پچھلی آیت میں پڑھا نا, یہاں پر اللہ بتا رہا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اس کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایک دانے کی. ایک دانے آپ نے بیج بویا, اس میں سے ایک سمجھے کیا نکلے گا؟ ایک اناج کا ایسے ایک بالی سی نکلی, اور ایک بالی جیسے یہ ہے اس کے اندر 100 دانے ایسے لٹک رہے ہیں. ایک بویا تھا, اس سے ایک بالی نکلی, اس میں 100 دانے ہیں. ایسی 7 نکالیں آپ, 7 کے ساتھ 7 دانے لٹکے, ایک 100 دانے ہر بالی میں, تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے. آپ نے ایک دانہ دیا تھا, ایک دانہ بویا تھا, ایک دانہ بویا تھا, تو کتنے آئے ریٹرن میں؟ 700 ٹائمز. تو اگر اللہ کی راہ میں جس طرح اللہ بیان کر رہا آپ خرچ کریں گے, اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے بزنس یہ, تو ریٹرن کتنا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ 700 ٹائمز. یہ ایسی تجارت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا. اور یہ صرف پیسے کے اندر نہیں ہے, ہر ذات کے اندر, ہر چیز کے اندر ہے. یہ کسی بھی مطلب آپ چاہے پیسے سے خرچ کریں, چاہے آپ علم کو خرچ کریں, چاہے گائیڈنس کو خرچ کریں, جو اچھا ادفع باللتی احسن, برائی کو بدلہ آپ اچھائی سے کریں, ریٹرن اچھا ہی ہوگا, آپ کو ریٹرن ہوگا, اور 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے ہوگا. یہ اس کا ایک لا بنا ہوا ہے. تو اگر آپ ان آیات کو جیسے کہ بتایا میں نے آپ کو کہ کوئی ایسی تجارت اللہ کہہ رہا ہے جس میں لوگ کیا کہتے ہیں, آپ پروفٹ جو ہے پتہ نہیں ایک بنا رکھا ہے, اسٹیٹسٹکس بنا رکھی ہے, آپ ڈبل پروفٹ نہیں لے سکتے یا 3 گنا پروفٹ نہیں لے سکتے ہو. پتہ نہیں بزنس کے اندر, عام بزنس جیسے میں کروں, ایک چیز 100 روپے کی میں زیادہ 120 روپے میں بیچ سکتا ہوں, یا 130 روپے بیچ سکتا ہوں, یا 115 روپے. 200 ٹائم پروفٹ لے لوں, 300 ٹائم پروفٹ. کوئی ایسا کوئی بتا سکتا ہے بزنس مین یہاں جو بیٹھے ہیں, کوئی ایسا بزنس جو 700 ٹائم پروفٹ لیتا ہو؟ بلکہ وہ کہتے ہیں گناہ ہے, غلط ہے, یہ ربا ہو جائے گا, اتنا پروفٹ لینے کا آپ کو جائز نہیں ہے, حق نہیں ہے, فکس ہے نا. اللہ تعالیٰ کی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسی تجارت بتا رہا ہے جس کو ایک روپے کی انویسٹمنٹ پہ 700 ٹائمز ریٹرن کر رہا ہے. اور ایسی تجارت اس میں لاس نہیں ہو رہا, آپ کو لاس ہی نہیں ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے سسٹم کو دے رکھا ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ اللہ کے ساتھ تجارت کریں تو یہ پھر دوبارہ سن لیں, مثال ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اس کی مثال جیسے کہ مثال اناج کے دانے کی جو اگاتی ہے 7 بالیاں, ہر بالی میں 100 اناج کے دانے ہیں, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے, اور اللہ وسعت والا ہے. یعنی اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں ایک اکائی خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ 700 گنا اضافہ کر کے لوٹائے گا. تو ایسے اگر بزنس آپ کرتے رہیں, کنٹینیوس خرچ کرتے رہیں,
تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تجارت بتا رہا ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی سوال کرنا آپ مجھ سے سوال کریں. شکریہ. جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب یہاں پر انشاءاللہ اب یہ ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے، خواتین میں سے اور مردوں میں سے، اور اپنی نشست پر رہیں گے. ہمارے کوآرڈینیٹر ان کو مائک فراہم کریں گے اور آپ اپنی نشست پر ہی کھڑے ہو کر اپنا سوال پیش کریں اور برادر محمد شیخ اس کا جواب دیں گے. میں اور ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو سوال ہو وہ موضوع سے متعلق ہی ہو. جو آج کا موضوع ہے قرآن، صدقہ اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین کے پاس سونے یا چاندی کے سیٹ ہوتے ہیں اس پہ زکوٰۃ کس طرح دی جائے؟ اناج وغیرہ کی صورت میں دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جناب یہ جو سونا عورتوں کے پاس ہوتا ہے اس پہ آپ کیسے زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ جن کی شادی ہو جاتی ہے عورتوں کی ان کے پاس سونا ہوتا ہے نا، ان کو زیور دیا جاتا ہے. تو جس وقت ان کی شادی ہوئی ہے زیور جب ان کو ملا تو وہ سمجھیے ان کا وہ پروفٹ ہے، پروفٹ ہو گیا نا وہ سونا. فرض کے کسی کو 5 سیٹ ملے، شادی ہوئی اس کو 5 سیٹ ملے، ایک سپوز کر رہا ہوں میں. تو جب آپ کی شادی ہو اور آپ کو جو سیٹ ملے وہ اس لڑکی کو پروفٹ ہے، ٹوٹل نیٹ پروفٹ ہے. اس 5 جسے کہتے ہیں سیٹ پہ اس کا آپ ویلیو نکال لیں، اس کی جو ویلیو بنتی ہے اس میں سے وہ پیسے دے دیں. اچھا اگلے سال اس کو نہیں دینا کیونکہ اس نے اس کو پروفٹ میں سے دے دیے پیسے، اس پہ نہیں دینا ہے. اب اگر فرض کے سونے کی ویلیو بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جو بڑا فرض کے 100 روپے کا تھا پہلے سونا، اب وہ 120 روپے کا ہو گیا تو 20 روپے بڑھ گئے ہے نا. تو پھر 20 روپے پہ 20% دے گا وہ. پہلے 100 روپے کا تھا سونا، جو 5 سیٹ 100 روپے کے تھے. اب جناب اس نے اس پہ سے دے دی 20 روپے. اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو تھا 120 روپے ہو گیا. تو اب آپ نے 20 روپے پہ سے دینے 20%، 120 پہ نہیں دیں گے، صرف 20 روپے پہ پروفٹ ہو رہا ہے. اگر سونے کا بادشاہ بھائی ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ سونے کا بھاؤ بڑھ رہا ہے، لیکن جب آپ وہ سونے کو جا کے بازار میں بیچنے جاتے ہیں تو وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ آیا اس کی ویلیو اس وقت جب مجھے پروفٹ ملا تھا، جب مجھے سونے ملے سیٹ، اس کی کیا ویلیو ہے، اس پہ تو آپ دے دیں گے. لیکن جب اس کو دوبارہ آپ اس کی دیکھیں گے 1 سال بعد کہ کیا اس کی ویلیو مارکیٹ میں کیا بنی، اگر اس پہ پروفٹ ہو رہا ہے تو دیں گے آپ 20. جو پروفٹ اگر 20 روپے کا پروفٹ ہوا تو 20 روپے پہ دیں گے آپ. 20 روپے کا 4 روپے بنے گا. ٹھیک ہے سر. لیکن اب آپ کوئی اناج کی شکل میں دینے جاتے تو اناج کی شکل میں دے دیں آپ. لیکن یہ خیال ضرور رکھیں کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، محروم نہ رہ جائے کوئی. تو اس کو کچھ کوشش یہ کریں کہ تمام 8 کیٹیگریز کو کسی قسم سے تھوڑا تھوڑا کر کے دیں. اناج بھی وہی ویلیو وہی ہوگی؟ ہاں وہی اسی حساب سے ویلیو دے کے بنا کے دیں. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ توبہ کی جو 9th آیت ہے 60th آیت ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ صدقہ دینے کے لیے 4 کیٹیگریز ہیں. تو ان میں ہمیں کسی ایک کیٹیگری کو دے دیں یا سب کو دینا ہے؟ نہیں دینا تو سب کو ہی ہے نا، یہ بھی بتا رہا ہوں نا. آپ کسی ایک کیٹیگری کو دیں گے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو لوگ ہیں وہ حق ان کو معلوم ہے. آگے میں نے آیت پڑھی تھی نا آخر میں جا کے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق معلوم ہے انہیں، للسائل سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم اور جو محروم ہے. اگر آپ بالکل ایک ہی دے دیں گے کسی ایک کو تو کچھ محروم رہ جائیں گے لوگ. تو آپ کو جو اللہ کا ہے ان کو اپنے مالوں میں لوگوں کا حق معلوم ہے، اور جو سوال کرتے ہیں ان کو، اور جو محروم رہ جاتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے. تو ایک کو نہیں دینا ہے آپ نے، ہمیشہ آپ نے اکارڈنگ ٹو سچویشن اور سب کو دینا ہے. لیکن اس میں ریشو میں فرق آ سکتا ہے. کوئی اسپیسیفک وہ ویلیو تو نہیں دی ہاں نا؟ نہیں، میرا مطلب جیسے 20 روپیہ ہے تو 20 روپے کے اندر آپ کسی کو زیادہ کم دے سکتے ہیں. لیکن صدقے میں تو کوئی ویلیو، صدقے کی کوئی ویلیو اسپیسیفک نہیں. نہیں، اس صدقے کی اگر آپ مشورے کی والی صدقے کی بات کریں تو وہ تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ کسی بھی حساب میں دے ہاں سکتے وہ ہیں. کسی حساب سے لیکن نہیں. 4 کو دینی. ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے جب آج کے زمانے میں جب رسول ہی نہیں ہے تو وہ اور لوگوں میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کرے گا؟
ان کا سوال یہ کہ آج جو اپیرنٹلی جو رسول تو ہے نہیں، تو ہمارے پاس قول رسول تو ہے نا قرآن، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید قول رسول ہے، اور رسول کے جو اس کی جو اتباع رسول میں آپ معاشرے میں جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے مال غنیمت، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس مال کو ایک انسٹیٹیوشن بنا لیں اور اس میں جمع کر لیں، بیت المال ایک مال کی جگہ سارے، تو اس بیت المال میں آپ قرآن کی آیت کے مطابق جیسے آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو اتنا دے دیں، کسی کو اتنا دے دیں، کسی کو اتنا دے دیں، 8 کیٹیگریز ہم ڈیوائڈ کر دیں، اسی طرح اس بیت المال میں پیسہ آ جائے، ایک جگہ بنا دی، انسٹیٹیوشن بنا دی کہ وہاں جمع ہو جائے، اور پھر وہاں سے 8 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ فار ایگزامپل میں اپنا ادارہ ایک مثال دے رہا ہوں، میں کر نہیں رہا اتنا زیادہ، تھوڑا بہت کر رہا ہوں میں، اتنا زیادہ نہیں کر رہا۔ اگر فرض کریے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کو معلوم ہے، مجھ پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی آیت کے مطابق، رسول کے اقوال کے مطابق ہم 8 کیٹیگریز کو شیئر کریں گے، تو آپ نے پورا 20 روپے یہاں دے دیا سپوز، اس 20 روپے میں سے یتیم ہے یہاں، آپ ہی کا یتیم ہے کوئی، آپ نے مجھ سے کہا کہ بھائی میرا یہ 20 روپے آپ کو دے رہا ہوں لیکن میرا یتیم ہے، مجھے اس پیسے سے میں نے واپس آپ کو لوٹا دیا کہ بھائی آپ اچھا یتیم ہو، آپ نے کہا میرے رشتہ دار بھی، میں نے آپ کو واپس لوٹا، تو پہلے یہاں آیا پیسہ پھر واپس آیا تو چلا گیا، سر تو ایک بیت المال ایک ایسی جگہ بنائیے جو ہسٹری میں بھی پتہ چلتا ہے، اور اس طرح ایک جگہ بنا دی ہے، بنانی چاہیے، اور اس پیسے سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے ان 8 کیٹیگریز میں، یہاں ہو یا کہیں پر بھی بنا لے کوئی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول میں اس کو فالو کرنا پڑے گا وہاں جو لوگ کر رہے ہیں، اور جو ناانصافی کرے گا، جو غلط کرے گا، وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی کرے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک بیت المال ایک جگہ بنا لی جائے، اس کے اندر 8 کیٹیگریز کے اندر، جیسے اب یتیم خانے ہیں لوگوں کے، آپ یتیم خانہ کھول سکتے ہیں، ایک بیت المال میں یتیم خانوں کی بھی ہو رہی ہے، کوئی مسکین ضرورت مند ہے ان کو پیسے جا رہا ہے، جو آپ کے ان کے فرض کے سب کے کسی پیسے سب نے مجھے دے دیے، سب 20 روپے دے دیں یہاں سینٹر، اور پھر میں ان کے رشتہ دار کو واپس کر دوں، ان کے یتیم کو واپس دے دوں، ان کے فقیر کو واپس کر دوں، یہ کیا جا سکتا ہے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس کو فالو اپ کر سکتی ہے، کیپنگ ان ویو کہ وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق کام کر رہے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کاشف ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ نے کیٹیگریز بتائی ہیں، ولی ذی قربا میں رشتہ دار آپ نے بتائے ہیں، تو جو ہم اپنے ماں باپ یا بہن بھائی پہ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا وہ ہمارے ایکسپینسز ہیں یا وہ ہم کسی کیٹیگری میں ان کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ماں باپ جو ہیں وہ آپ کو جو 100 روپے میں 80 روپیز ہے، وہ آپ اس پہ ماں باپ آپ کی اولاد، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، وہ 80 پہ ہیں، وہ آپ کی رسپانسبلٹی میں آتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے انہیریٹنس کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ جو انہیریٹنس ہوتا ہے نا اس کے شیئر ہولڈرز بھی ہوتے ہیں، جیسے فرض کریے میرے شیئر والد کو مل سکتا ہے، والد کا شیئر مجھے مل سکتا ہے، بیوی کو شیئر مل سکتا ہے، بیٹے کو شیئر، جو انہیریٹنس کے جو لوگ ہیں وہ صدقہ زکوٰۃ میں نہیں ہیں۔ صحیح۔ رشتہ دار جو ہیں وہ بہن بھائی نہیں ہیں، بہن بھائی تو بہن بھائی ہیں، تو میں اپنی بہن یا بھائی کو 80 پہ اپنے میں سے اپنے جو طیب ہے اس پہ سے خرچ کروں گا، یعنی جیسے میں اپنا گھر چلاتا ہوں تو اسی طرح میں بہن بھائی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہوں۔ اب آیا سوال رشتہ دار، تو رشتہ دار وہ آپ کے بہن بھائی نہیں ہوتے، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں۔ رشتہ دار الگ کیٹیگری ہے، کزنز ہو گئے، کزنز ہو سکتے ہیں آپ کے، بہنوئی ہو سکتا ہے اگر وہ مسکین کیٹیگری میں آ جائے، ٹھہر جائے، بہن ہو سکتی ہے جب وہ ٹھہری ہوئی کنڈیشن میں آ جائے، لیکن بہن کو اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تب تو اس کے بہنوں کے ساتھ بنا سکتے ہو، اگر اس کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کے ساتھ آپ پہ رسپانسبلٹی تو آپ اپنے 80 پہ کریں گے، اس پہ سے نہیں کریں گے آپ۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ماں باپ ہوتے ہیں اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ صدقہ پیسے تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو اس کے اپنے 80 سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک بہن اگر فرض کری اس کی شادی میرے ساتھ رہ رہی ہے تو میں اس کو شیئر کروں گا اپنے 80 پہ سے۔ اب شادی ہو گئی اس کی تو اب اس کی ذمہ داری ہو گئی اس کے شوہر کی، اب شوہر کمزور ہے فرض کریے تو اس کو میں سپورٹ کر سکتا ہوں، اس کو میں 80 میں سے نہیں، اس کو صدقہ دے سکتا ہوں۔ اگر وہ مسکین ہو گیا، اگر کنڈیشن میں پھنس گیا یا کسی کنڈیشن میں آ گیا تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں آ جائے گا، تو وہ میرے ایک طرح سے انڈائریکٹ رشتہ دار ہو گیا۔ بہن کو نہیں دے رہا، بہن کو تو میں اپنے پیسے سے دوں گا اس وقت بھی، تو رشتہ دار میں بہن بھائی نہیں آتے۔ ایک اور سوال ہے کہ یہ جو صدقہ ہے یہ صرف ہم مال کی کنڈیشن میں دے سکتے ہیں یا کوئی ہمارا عمل، جس طرح لوگ معاشرے میں کہتے ہیں یہ آپ نے کام کر دیا، بچے کو حافظ بنا دیا تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ کر دیا تو یہ؟ دیکھیں وہ جو آپ کسی کے ساتھ دوسرے طریقے سے جو آپ کام کرا رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، جسٹیفائی کر رہے ہیں،
یعنی کہ ایک بیٹے کو ایک لڑکا ہے اس کو آپ نے قرآن مدرسے اس کو ایجوکیشن کروا دی تو وہ پھر رقاب ہے نا, وہ تو کون سی آیت تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو آپ راستے کے بیٹوں جو ہوتے ہیں ان کو راستے کے بیٹوں کو آپ ایجوکیشن کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ ہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو آپ نے اس راستے کے اندر لگا دیا تو وہ آپ کو اس کا جواز ملے گا اور صدقہ ملے گا. آپ نے صدقہ نیکی کے اندر کیا, وہ مطلب وہ پیسے کی کنڈیشن میں نہیں ہے, اس کو زکوٰۃ کہیں گے. آپ نے جسٹیفائی کر رکھا ہے کہ اللہ کے احکامات کے لیے میں نے اس کو یہ فراہم کر دیا کہ وہ پڑھ لے, اللہ کی محبت میں آپ اس کو کر رہے ہیں. لیکن وہ اس کو میٹیریل گین میں نہیں دے رہے آپ. میں نے کہا تھا زکوٰۃ جو ہے وہ ہر طرح ہے, جسٹیفائی تو آپ کر سکتے ہیں لوگوں کی خدمت کر کے بھی زکوٰۃ ہے, لیکن جب میٹیریل گین یا اناج یا کوئی ایسی میٹیریل چیز دیں گے وہ صدقہ کہلائے گا. صحیح وہ جی. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ تو باہر کچھ مانگنے والے نظر آتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں جو, ان کو دینا ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں ان کا سوال یہ کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے ہیں سسٹم جو بن گئے ہیں مانگنے والے ہیں پروفیشنلی. اچھا اب اگر آپ اس سچویشن میں آ جائیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بھئی یہ پروفیشنلی, آپ سوچئے آپ کے پاس تو سوال کرنے والا آ گیا نا, سوال کرنے والا ساحل آ گیا, سوال کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے مانگ رہا ہے وہ. اب آپ نے کہا بھائی مجھے پتہ ہے یہ تو پیچھے آرگنائزیشن ہے اور یہ سارا سب پتہ بھی ہے پھنس کے, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے تو اپنا بوجھ ہلکا کیا کیونکہ ایسی جگہ پہنچ گئے ملک میں جہاں مانگ ہی نہیں رہا کوئی, تو وہاں سے پھر آپ کو بھیجنا پڑ رہا ہے کہ یہیں پر ان مانگنے والوں کو دے دیں آپ. تو بہتر یہ ہونا چاہیے کہ اگر مانگنے والا آ گیا آپ کے سامنے تو آپ کو تو یہ خوش ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ بلانے والا آ گیا, میں تو دیکھ اپنا اللہ کا وہ کر, آپ کا تو ہے ہی نہیں نا وہ اینی کیس, وہ ہے ہی اس مانگنے والے کا. اب وہ آگے جو کیا ہو رہا ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں. ہاں جیسے کہ ایسے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں روڈوں پہ مل جاتے ہیں, ڈرگس ایڈکٹس ہوتے ہیں, نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ. اب آپ کے پاس آگے مانگتا ہو, آپ تو مانگ دے دیا, آپ کو پتہ ہو جا کے نشہ کرے گا. تو ہمارا کنسرن نہیں وہ کیا کر رہا ہے, ہم تو اپنے اعمال صحیح کر رہے ہیں. ہمارا تو اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں, ہم یہ رکھ رہے ہیں محبت کو سامنے, جو میں نے بتائی تھی اس آیت میں کہ محبت میں دے رہے ہیں. باقی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ ہمارا حساب ہی نہیں ہے اس کا. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو گورنمنٹ بھی آپ کے پروفٹ پہ ٹیکس کاٹ لیتی ہے, جس سے وہ یہ جو معاشرے میں پولیس ہے یا دوسرے جو اپنے گورنمنٹ کے حساب ہوتا ہے, ہاں یتیم و مسکینوں کو وہ بھی اپنے دیتے ہیں بعض اوقات نا. جیسے میں جہاں رہ رہا ہوں یورپ میں, تو وہاں پہ وہ دے رہے ہیں, جو کام نہیں کر رہے تو ان کو منتھلی دے رہے ہیں, ان کی فیملی ہے تو اس کو زیادہ دے رہے ہیں, جو اکیلا رہ رہا ہے اس کو کم رہ رہا ہے. تو ہمارا جو پروفٹ ہو رہا ہے تو یہ ٹیکسز وغیرہ نکالنے کے بعد جو بچ رہا ہے اس میں سے بھی ہمیں دینا ہے. ہاں آپ کو دینا ہے مسلمانوں مومنوں کو. ہاں اب آپ پتہ ہے وہ تو دے رہے ہیں اپنے سوسائٹی میں لوگوں کو, جی جی, تو وہ تو گورنمنٹ کی پالیسی میں ہے, گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں ہمارے ایک یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کر رہے ہیں, نان مسلمس کو دے رہے ہیں. بھائی کہیں وہ آیا طوفان آیا صحیح ہے دے دیا آپ نے, لیکن یہ سوچیں کہ ایمان والوں تک پہنچے گا تو ایمان والے بڑھیں گے. الٹا کیا ہو رہا ہے کہ نان مسلم کی جناب کھولی جناب ان کو دینا شروع کر دیا. تو اگر انہوں نے نان مسلم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے تو وہ اس سسٹم میں آپ کے پیسے چلے گئے نا, بائی فورس چلے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے. لیکن آپ یہ لوگ کوشش دیکھیے, میں بتاؤں دینے کے اندر یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ان کمیونٹیز یا ان لوگ جیسے کہ دیکھیں آپ جو تھوڑی کمیونٹیز ہوتی ہیں, جیسے آغا خان کمیونٹی ہے وہ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, یا بوری کمیونٹی اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, تو اپنی کمیونٹی کو مضبوط کرتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جب آپ خرچ کریں تو کوشش یہ کریں کہ یہ نہیں میں فکس کر رہا, لیکن پہلا پریفرنس دینا چاہیے اپنے بلیورز کے اندر ود ان دا کمیونٹی, تاکہ آپ کی ایک جماعت بنے, آگے بڑھیں لوگ. ہمیں فکر لگی وہاں طوفان آگے نان مسلم کنٹری وہاں پیسے دے دیے, بتائیے وہ کس کھاتے میں دے دیا آپ نے. مان لیے طوفان آ گیا, اللہ نے نقصان کر دیا, لیکن پہلے تو آپ اپنے ادھر دیکھیں نا کہ آپ کے اپنے سرکل ایمان والے بڑھیں, اسی میں زیادہ کوشش کریں. تو گورنمنٹ نے اگر وہ پیسے کاٹے ہوئے ہیں تو وہ تو ایک کمیونٹی سسٹم ہے, تو وہ تو آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا کیونکہ گورنمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں. اس لیے پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں تو پاکستان ہمارا ٹیکس کاٹ رہا ہے, اس کا اس پروفٹ سے کوئی تعلق نہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ جب دیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں 8 کیٹیگری, تو وہ آپ نے اپنے ان لوگوں کو دینا ہے جس سے آپ کا سسٹم بڑھے گا. ایمان والوں میں شیئر کر کے کوشش کریں. ایک یہ بھی میں بتاؤں نان مسلم کو لوگ دے دیتے جی کہ ضرورت مند ہے, وہ ہندو ہے ادھر دے دوں, کرسچن ہے اس کو دے دوں, وہ ہماری کام کرنے والی ہے فلانی ہے, وہ میں اس کو اس میں ہم دوسرے صدقے میں سے دے سکتے ہیں, وہ جو رسول سے مشورہ ہے. ہاں اگر ہم میں رہ رہا ہوں فرض کریں وہاں, تو میرے ارد گرد اگر نہیں ہے کوئی
جو رسول سے مشورہ کر رہا ہوں اس کا جو صدقہ میں نکال رہا ہوں یہاں پہنچا دیں. بالفرض اگر کوئی آ جائے, جیسے میرے پاس کام کر رہا ہے کوئی لڑکا ہے مگر ہندو ہے, نہیں یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, وہی پہلا پریویلیج دیں گے آپ نے, یہی بتانا چاہ رہا ہوں میں مطلب دے سکتا ہوں اگر فوری طور پہ اس کو ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی, اس کو وہ بھی باہر سے آیا ہوا ہے, فرض کریں نیپال سے, اچھا کہیں سے بھی آیا ہوا ہے, آپ نے نان مسلم کو جب دیا اس کو باقاعدہ وضاحت کریں کیوں دیا آپ نے. ہاں یہ اول تو میں تو اس کو بالکل 10% چاہوں گا کہ پہنچے. میں وجہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کو نان مسلم کو دینا کوئی غلط نہیں ہے, مین چیز یہ کہ آپ اپنے حق مار رہے ہیں اس شخص کا جو آپ کا مسلمان بھائی مر رہا ہے بھوکا, اس کو پریفر کریں, اور اگر اس کو اگر دے رہے ہیں تو اس کو میک شیور کریں, اس کو ایجوکیٹ کریں جی کہ بھائی ہماری یہ سسٹم ایسا بنا ہے اور ہماری یہ ہوتا ہے اور ہم اس طرح دیتے ہیں اور ہم نے کوئی آپ پہ احسان نہیں کیا, یہ تو اللہ نے ہمیں قانون ہے, ہم کو اس لیے دینا پڑ رہا ہے آپ کو. صحیح. تو اس کو تاکہ اس کو پتہ چلے, تاکہ وہ رغبت کا ایمان لائے. تو عیسائی کیا کر رہے ہیں, وہ تو پیسے دے ہی رہے ہیں. جتنی عیسائیت پھیل رہی ہے آج, وہ غریب لوگوں کو, غربت لوگوں کو, غریب علاقوں میں جا کے پیسے سے لوگوں کو کرسچنس کرتے ہیں, وہ چیریٹی دے دے کے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دنیا میں کرسچینٹی جو ہے, جیسے ہمارے یہاں یہ جو ہوتے ہیں بیچارے جھاڑو دینے والے غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کو کرسچن بنایا عیسائیوں نے بنا دیا, کیونکہ ان کو ضرورت مند تھے, ان کو پیسہ دے دے کے ان کو بنا دیا عیسائی. تو میرا یہ وہ ہے کہ جس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں, کرسچینٹی آج پھیلی ہے اس طرح ہے کہ غریبوں کو, بہت زیادہ مصیبت زدوں کو عیسائیوں نے پیسہ دے دے کے انہوں نے کمیونٹیز عیسائی بنا دی, ناٹ بیکاز آف میسیج دے کر, انہیں آج بھی میسیج نہیں پتا. تو اگر کریں ایسا تو ضرور میسیج دیں تاکہ رغبت ہو تو ایمان لیا ہے وہ. صحیح. مطلب جیسے بھی آپ نے کہا تھا نا, جیسے ساحل ہے, اگر اس کو ہم دے رہے ہیں, اپنا بوجھل کا کر رہے ہیں, وہ نشہ کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو وہ تو نان مسلمس میں بھی مطلب اس معاشرے میں مل رہا ہے ہمیں, جو شراب پی رہے ہیں, ایسی سڑکوں میں گھومتے پھر رہے ہیں. نہیں, اب آپشن اگر فرض کو آپ کے پاس سوال کرنے والے پتہ ہے آپ کو اس طرح بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں, جی تو پریفر آپ ایسا کریں, ایسے سوال کرنے والے کو دیں جو آپ کا کل وہ دعوت میں آ سکے. ٹھیک. ایک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس کو دینے میں غلط نہیں ہے, لیکن پریفر اگر میسج کے ساتھ دیں, زکوٰۃ بھی دیں اس کی. ہاں, ایڈوانٹیج یہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس 10 مانگنے والے آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی میرے پاس اگر ہے, اور اگر کوئی یہ ایمان والا ہے اور ایمان میں بڑھ سکتا ہے اس طرح, تو اس کو میں ہدایت دے رہا ہوں, تو اس کو پریفر کریں. جو ویسے ہیں مانگ ان کو پھر کم کریں. لیکن اگر فرض ہو کوئی سچویشن ایسی ہے جہاں آپ کو کچھ ملی تو پھر مجبوراً دے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. صحیح. زکوٰۃ ہم کو سالانہ, ماہانہ یا روز کے مطابق نکالنی ہے, یا سالانہ ماہانہ, مطلب کیا سسٹم ہے, یا سال میں ایک دفعہ نکالیں, روز کے نکالیں, یا ماہانہ کے طور پر؟ اچھا, اب دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھیے, یہ ایک آدمی کی جو جس طرح کا وہ آدمی کام کر رہا ہے, اگر کوئی کام کر رہا ہے ڈیلی ویجز پر, یعنی روز کے روز کو پیسے مل جاتے ہیں, اور ایک آدمی کر رہا ہے ہفتے کے حساب سے, اور ایک آدمی کر رہا ہے مہینے کے حساب سے, اور ایک آدمی بزنس کرتا ہے جو سال کے اندر جا کے اپنا وہ ٹرن اوور دیکھتا ہے. اس طرح کا وہ سسٹم بنا ہوا ہے دنیا میں. اتنا میں زیادہ اس کے پڑھا لکھا نہیں ہوں ان معاملات میں. تو جو ڈیلی ویجز کر رہا ہے اور وہ ڈیلی اس کو پروفٹ اپنا کہیں الگ نکال کے رکھ لیتا ہے, تو نکالتا جائے ڈیلی. اور اگر ویکلی کر رہا ہے تو ویکلی کر لے, اور منتھلی کر رہا ہے تو منتھلی کر لے, اور اگر وہ سال میں جا کے کر رہا ہے تو پھر وہ سال میں جا کے. کوئی بھی فکس نہیں ہے, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, جس سچویشن سے وہ پیسے اس کو پاس پروفٹ آ رہا ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جان لو جب بھی تمہیں کسی بھی شے سے پروفٹ ہو جائے. اب پتہ چلا آپ نارمل طریقے روٹین میں رہ رہے تھے, کہیں سے آپ کو پیسہ آ گیا, انہیریٹنس کا پیسہ آ گیا, وہ ایک دم پروفٹ ہو گیا, تو وہ پھر اس میں سے 20% نکالیں آپ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے اللہ نے کوئی فکس ٹائم نہیں رکھا ہوا, اکارڈنگ ٹو سچویشن اینڈ انوائرمنٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں. ایک آیت میں ضرور حوالہ کرتا ہوں, قرآن مجید کی آیت ہے سورہ 6 انعام, اس کی 141 آیت وہ میں پڑھتا ہوں. هو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا